ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نحمدك يا ربنا على نعمة الإسلام، وحمدًا وشكرًا لك على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الأمن في البلاد والأمان، والحمد لله على نعمة الصحة والعافية في الأبدان، والحمد لله على نعمة العلم والعرفان، والحمد لله على مجالس الذكر والإيمان. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ولك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. محترم ناظرین اور ناظرات، سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جدہ دعویٰ سنٹر حی السلامہ مملکت سعودی عرب کے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری دلی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ رب العزت آپ سب سامعین کو اور سامعات کو، ناظرین اور ناظرات کو خالص دین، سچا ایمان، صحیح عقیدہ، صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آج ہمارا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے جس میں یاجوج ماجوج کی شرانگیزیوں، ان کی قتل و غارت گری اور ان کے فتنوں کا بیان ہے۔ یاجوج ماجوج کے متعلق بہت سی باتیں بے سر و پا لوگوں میں مشہور ہیں۔ جس قدر صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ صرف اتنا ہے کہ یاجوج ماجوج دو قومیں ہیں۔ ذوالقرنین ایک نہایت نیک اور صالح بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک مضبوط دیوار بنا کر انہیں بند کر دیا تھا۔ قیامت کے قریب وہ اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جب دیوار ٹوٹ جائے گی اور تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہر شہر میں، ہر بستی میں گھس جائیں گے، ہر چیز کو تہ و بالا کر دیں گے، ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دیوار میں یا اس سد میں جس کو ذوالقرنین نے بنایا تھا، جس کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے، معمولی سا سوراخ ہو گیا تھا۔ گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت زینب بن جحش کے گھر پر تھی۔ آپ ان کے یہاں آرام فرما رہے تھے، اچانک گھبرائی ہوئی حالت میں آپ بیدار ہوئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمرا وجهه،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ انور انتہائی سرخ ہو گیا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں مزاج میں تبدیلی آتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو یاجوج ماجوج جو جس دیوار میں سوراخ کر رہے تھے وہ اس میں تھوڑا سا شگاف ہوا تھا، تو وہ آپ کو اس فتنے کے تعلق سے دکھایا گیا تھا۔ آپ گھبرائی ہوئی حالت میں بیدار ہوئے اور اس بیداری کے ساتھ ہی آپ کی زبان پر جو الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، سب سے افضل ترین ذکر کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر تھے۔ معلوم ہوا کہ فتنوں کے وقت میں فتنوں سے بچاؤ کا سب سے بہترین، مؤثر، طاقتور، قوی ذریعہ اور وسیلہ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ سے ایسی دعائیں جیسے سمندر میں ڈوبنے والا یا دریا میں غرق ہونے والا یا کنویں میں ڈوبنے والا جس کو تیراکی نہیں آتی، جس طریقے سے آہوزاری کے ساتھ دعا کرتا ہے اسی طریقے سے دعا اللہ سے کرنی چاہیے فتنوں کے زمانے میں۔ یاجوج ماجوج جن کا تذکرہ سورہ کہف میں، سورہ انبیاء میں کیا گیا ہے، تو وہ ایک انتہائی وحشی قوم ہے، دہشت گرد قوم ہے، فسادی قوم ہے۔ ذوالقرنین نے ان کے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے ایک سد، دو پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا کر ایک سد کھڑا کر دیا تھا۔ اس کا تذکرہ سورہ کہف کے آیت نمبر 93 سے 99 تک کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کے 3 سفری مہموں کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، پھر تیسرے سفر کا سمت بتایا نہیں گیا۔ تو اس میں ہے کہ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راہ یعنی تیسری مہم پر چل نکلا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ 2 بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا۔ وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، وہاں ان کے پاس جب وہ پہنچا تو اس نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات بھی نہیں سمجھ سکتی تھی، ان کو ذوالقرنین اور اس کی فوج کی زبان نہیں آتی تھی، اور ذوالقرنین کی فوج اور ذوالقرنین کو ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے آپس میں گفتگو ہوئی ہوگی تو یا تو ترجمان کے توسط سے گفتگو ہوئی ہوگی یا اشارے کنائے کی زبان بھی کبھی وقت ضرورت، مجبوری کے وقت استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال جس وسیلے کے ذریعے سے بھی ذوالقرنین نے گفتگو کی اس کا قرآن سورہ کہف میں تذکرہ موجود ہے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، اے نیک بادشاہ، یاجوج ماجوج نے اس سرزمین میں بڑا فساد مچا رکھا ہے، اگر ہم آپ کو کچھ دولت اکٹھی کر کے دے دیں تو کیا آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی سد بنا دیں گے، کوئی دیوار اٹھا دیں گے، مضبوط ترین دیوار؟ تو ذوالقرنین بڑا نیک تھا، مال و دولت کا لالچ اس کے پاس بالکل نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو دنیا بھر کی دولت ان کو یاجوج ماجوج کے فتنے، ان کی شرانگیزیوں سے بچانے کے لیے دولت لوٹ سکتا تھا، چونکہ وہ نیک طبیعت کا تھا۔ اس نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما۔ ذوالقرنین نے جواب دیا، میرے پروردگار نے جو مجھے مالی قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے، ہمارے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں، پیسوں کی کمی نہیں ہے، تم پیسے مت دو مجھے، بس تم کیا کرو، تم بدنی قوت، لیبر مجھے دے دو، کام کرنے والے افراد مہیا کر دو، تو میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک بند بنا دوں گا۔ پھر اس نے کہا ساتھ ساتھ مجھے پیسے میں دوں گا، میرے خزانے سے صرف ہوں گے۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چند چادریں لا کے، پلیٹیں لا کے دیا کرو۔ حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفقوا، ذوالقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلا کو پاٹ دیا، انجینئرنگ پلاننگ کے تحت بڑے بڑے انجینئر بھی تھے اس کے ساتھ میں،
تو ان سے کہا کہ اب نیچے سے آگ دہکاؤ، آگ سلگاؤ، یہاں تک کہ وہ لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہو گئیں۔ حتیٰ اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتیٰ اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ تو اس نے کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، ان چادروں کے درمیان بہا کر پیوست کر دوں۔ فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا۔ اس طرح یہ ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے، نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ بڑی مضبوط دیوار کھڑی کر دی گئی۔ تو اس کے بعد اس نے کہا قال هذا رحمت من ربی، یہ جو کارنامہ ابھی آپ کے سامنے انجام پایا ہے یہ میرا اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے، اس کی رحمت سے ہوا ہے کام۔ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ہم یہ کام نہیں انجام دے سکتے تھے، چونکہ وہ نیک طبیعت کا تھا، نیک مزاج کا تھا، تو اس لیے اس نے اس کام کی نسبت، اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کی، اس نے اپنی طرف نہیں کیا کہ میں نے یہ بڑا تیر مارا، اتنی بڑا ڈیم بنا کے، اتنا بڑا وہ سد بنا کے، بند بنا کے۔ ھذا رحمت من ربی۔ پھر اس نے یہ بھی کہا دیکھو اس وقت دیکھنے میں تو بڑی مضبوط ہے یہ دیوار، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ چاہے گا تو اس دیوار کو بھی یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی، ایک محدود مدت کے لیے یہ دیوار رہے گی، کیونکہ اس دنیا کی کسی بھی چیز کو بقا نہیں ہے، دوام نہیں ہے، کمال نہیں ہے۔ کمال، دوام، بقا صرف اور صرف ایک ہستی کے لیے ہے، وہ اللہ کی ذات۔ اس روئے زمین کی کسی بھی نعمت کو دوام نہیں ہے۔ تو بہرکیف ساتھیو، اس سے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج انتہائی مشرقی علاقوں سے میں رہتی تھی، وحشی قومیں تھیں، وہ انہی دروں کے راستوں سے یورپ اور ایشیا کی مہذب قوموں پر وہ حملہ کرتی تھیں۔ اور مسلم مورخین کے بیان کے مطابق یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن نوح کی اولاد، ان لوگوں نے ذوالقرنین کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر یہ التجا کی کہ ہم پر یاجوج ماجوج حملہ کر کے ہمیشہ پریشان کرتے رہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو دو گھاٹیوں کے درمیان جو درے ہیں انہیں پاٹ دیجئے، اور اس سلسلے میں جو بھی لاگت آئے گی ہم دیں گے، پیسے دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے ٹیکس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، تم افرادی قوت دو، محنت کرنے والے طاقتور مزدوروں کی ضرورت ہے مجھے۔ بہرکیف اس نے سد بنایا، اور اس انداز سے بنایا کہ ایک عجوبہ اس زمانے میں نظر آتا تھا، لیکن اسی زمانے کے بنے ہوئے اہرام مصر کو اگر آپ دیکھیں گے، جو آج بھی ایک عجوبہ بنا ہوا ہے، عجائب روزگار میں شمار ہوتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بڑے وہ ترقی یافتہ دور تھا۔ اس زمانے میں ایسے مضبوط دیواریں بنائی جاتی تھیں، اور بعض تاریخی روایتوں کے مطابق یہ دیوار 50 میل لمبی تھی، 29 فٹ اس کی ہائٹ تھی، چوڑائی اس کی 10 فٹ تھی۔ ہائٹ 29 فٹ تھی، لمبائی یوں 50 میل کی تھی۔ تو اتنا بڑا کام اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی فوج کے ذریعے سے اور ان کے ساتھ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ذریعے سے یہ کام انجام دیا تھا۔ تو بہرکیف یہ اتنی بلندی کی وجہ سے اس پر چڑھا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور لوہے کی موٹی تعمیر شدہ دیوار ہونے کی وجہ سے اس میں شگاف بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرکیف جب دیوار تعمیر ہو گئی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا ذوالقرنین نے۔ اس قصے میں بہت سے سبق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے، انسان کو اگر اقتدار مل جائے تو اسے لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا چاہیے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا جو چاہے معاملہ کریں، اس کے باوجود اس نے کہا کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے، اور کافروں کے ساتھ ہم سختی کا سلوک کریں گے، اور توحید کا پیغام جہاں جہاں بھی ہو گیا وہ نیک ہونے کی وجہ سے توحید کا پیغام دوسروں کو دیتا رہا۔ دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے، جب انسان کوئی بڑا کام کرنے پر قادر ہو جائے تو اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ قال ھذا رحمت من ربی۔ ذوالقرنین اتنی بڑی بادشاہت اس کے پاس تھی، اتنی بڑی فوج تھی، مشرق سے مغرب تک، پھر شمال سے جنوب تک اس نے دنیا کا سفر بھی کیا تھا،
تو اس کے باوجود اس نے کیا کہا، یہ میرے رب کی رحمتوں کا نتیجہ ہے، میرے رب کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، میری اس میں کوئی خوبی نہیں، میرا علم، میرا نالج، میری دانائی، میری حکمت ایک کسی کام کی نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز جو اس واقعے سے ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے، تیسرا سبق، زمین پر جو کچھ بھی ایک دن اس کو فنا ہونا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اس وقت تک دیوار قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا تو ایک دن یہ دیوار بھی ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹکڑے کر کے زمین بوس کر دے گا۔ چوتھی چیز جو ہمیں اس واقعے میں عبرت ناک ہے، عبرت کا پہلو ہے، وہ ہے کہ قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ تفریح تباہ کے لیے نہیں ہیں، دل کی تسلی کے لیے نہیں ہیں، لطف اندوزی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ عبرت کے لیے، جس میں انسانیت کے لیے فلاح اور نجات ہے، نصیحت اور رشد و ہدایت کا سامان ہے۔ ذوالقرنین جہاں بھی جاتا تھا لوگوں کو اللہ کی توحید اور نیک اعمال کی دعوت دیتا تھا۔ ہمیں بھی بڑی حکمت کے ساتھ جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی جائیں، عقیدہ توحید کو عام کرنے، اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پانچویں چیز یا پانچواں سبق، جو لوگ زمین میں فساد برپا کریں، دوسروں کو نقصان پہنچائیں، دوسروں کے عزت پر ڈاکے ڈالیں، ان کی آبرو ریزی کریں، ان کا مال لوٹ لیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں، تو ان کو روکنا اور ان کو قید کر کے جیلوں میں ڈالنا، سزا دینا، یہ حکمرانوں کا کام۔ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو زمین میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔ فسادی لوگوں کو جب تک ان کے ہاتھ پہ ڈنڈا نہیں پڑتا، فساد نہیں رکتا۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو مضبوط آہنی دیوار کے پیچھے قید کر دیا تو وہاں امن قائم ہوا۔ چھٹا سبق جو اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے، لوگوں کو امن و امان فراہم کرنا، ان کی مشکلات کا ازالہ کرنا، ضروریات کا خیال رکھنا، یہ بھی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو ایسے اقدامات کرنی چاہیے جن سے لوگوں کو امن نصیب ہو اور جرائم پیشہ عناصر سے ان کو تحفظ حاصل ہو، کیونکہ لوگوں کو جب تک ان کی جان، ان کے مال، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے گھر و بار، ان کے صحت و عافیت کے بارے میں اطمینان نہیں ہوگا تو وہ چین و سکون کی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ یہ چند سبق تھے جو اس واقعے سے ہمیں ملتے تھے۔ اس حدیث کے آخری کا ایک جملہ ہے، ام المومنین حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، انہلک وفینا الصالحون؟ قال نعم اذا کثر الخبث۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم میں نیک لوگ بھی موجود رہیں گے، برے لوگ بھی رہیں گے، نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہلاکت اور بربادی آ جائے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، تو آپ نے فرمایا ہاں عذاب آئے گا۔ کب؟ جب فسق و فجور عام ہوگا، زناکاری بدکاری عام ہو جائے گی، جھوٹ اور دھوکہ دہی عام ہوگی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، برائیاں جب زیادہ ہو جائیں گی، نیکی کرنے والے یا نیک لوگ کم ہوں گے، تو ظاہر سے بات ہے عام عذاب آئے گا۔ آج دنیا بھر میں ایک وبائی بیماری کا بڑا چرچا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ساری دنیا میں آپ تھوڑی سی ایک طائرانہ نظر دوڑا کر دیکھ لیجئے کہ اس فریضے کو بالکل یعنی اس سے پہلو تہی کی جا رہی ہے، اس میں غفلت کی جا رہی ہے، اور علماء تو علماء دعات بھی اس پہلو میں کوتاہی کا شکار ہو چکے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ کا عام عذاب ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے۔ جنگوں کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا ہے، اور زلزلے مختلف اوقات میں زلزلے اپنے جھٹکے دکھا رہے ہیں، سیلاب مختلف جگہوں پر سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، آندھیاں آ رہی ہیں، پکی ہوئی فصلیں جو کٹنے کے لیے تیار ہیں ان پر بھی ٹڈیوں کے حملے ہو رہے ہیں، بجلیوں کی کڑک سے بھی سینکڑوں لوگوں کی موتوں کی خبر آپ سن چکے ہوں گے۔ تو یہ سارے عذابات نیکی کا حکم نہ دینے، برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں، اس صورتحال سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو خلوص دل کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اخلاص اور گریہ زاری کے ساتھ ایسے دعا کرنا چاہیے جیسے کوئی آدمی ڈوب رہا ہو تو کیسے دعا کرتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ، اس کو ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق، باپ ہے تو اپنے گھر میں، ٹیچر ہے تو اپنے مدرسے اور اسکول میں، لیکچرر ہے، پرنسپل ہے تو اپنے کالج میں، ماں ہے تو اپنی بیٹیوں پر اپنے گھر میں، ہر آدمی اپنے اپنے ذمہ داری کو نبھائے۔ داعی اسلام ہے تو اپنے دائرۂ کار میں، عالم دین ہے تو اپنے علم کے مطابق ہر ایک کو یہ کام کرنا چاہیے۔ برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہے اس کے تعلق سے آپ نے میں نے گزشتہ درس میں آپ کو بتایا تھا، یاجوج ماجوج کا فتنہ قیامت کی بڑی بڑی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی، یہ آخری دنوں میں پیش آنے والا معاملہ ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہو چکا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ تو اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کرے گا کہ عیسیٰ اہل ایمان کو ساتھ میں لے کر آپ کوہ طور پر چلے جائیں، میں اپنے کچھ ایسے بندوں کو ابھی روئے زمین پر چھوڑنے والا ہوں جن سے مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں، طاقت نہیں ہے۔ جب وہ نکلیں گے تو ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے، تہو بالا کر کے رکھ دیں گے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج نکلیں گے تو دریائے طبرستان کا پانی، جو پہلی فوجی دستہ ہوگا، وہ ایک جھٹکے میں دریائے طبرستان کا سارا پانی پی کے ختم کر دیں گے۔ اس قدر بڑی تعداد میں نکلیں گے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے کہیں گے کسی زمانے میں یہاں پانی ہوا کرتا تھا، یہ دریا بہتا تھا۔ تو سبحان اللہ۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے، نیچے اتر نہیں سکتے، کیونکہ اتریں گے تو یاجوج ماجوج ہیں، اور یاجوج ماجوج جب ساری دنیا میں فساد اور قتل و غارت گری کرتے ہوئے ملک شام میں پہنچیں گے اور طور کے علاقے میں پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان کے ساتھ اوپر کافی پریشان ہوں گے، نیچے زمین سے کچھ کھانے پینے کو لینے کے لیے اترنا چاہتے ہیں، نہیں اتر سکتے، دعا کریں گے اللہ تو ان کو تباہ کر دے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس وقت بڑی بھوک مری کا عالم ہوگا، خورد و نوش کی اشیاء اس قدر بالکل کم ہوں گی کہ گائے کا سری اس کی قیمت 100 دینار سے بھی بڑھ جائے گی۔ 1 دینار کا مطلب ہے 2 دینار، 1 دینار یہ بڑی سونے کے سکہ ہے، بڑا قیمتی سکہ ہوا کرتا تھا۔ تو 1 درہم میں بکری آ جاتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، آپ نے فرمایا 100 دینار ایک گائے کے سری کی قیمت ہو جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان دعا کریں گے تو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں اللہ ایک کیڑا پیدا کر دے گا، ایک وائرس کی طرح ہی سمجھیں، کیڑا پیدا کر دے گا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ تمام کے تمام ایک دم سے مر جائیں گے۔ مرنے کے بعد زمین میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی اور ہر طرف بکھری ہوئی ہوں گی۔ اس کے نتیجے میں سڑی گلی لاشوں کی وجہ سے بدبو پھیل جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی سے کہیں گے جاؤ دیکھو تو صحیح، کچھ خبریں لاؤ کیا ہو رہا ہے زمین میں۔ ایک آدمی پہاڑ سے کوہ طور سے اترے گا تو دیکھے گا سب یاجوج ماجوج مر چکے ہیں، بدبو پھیل رہی ہے، کوئی زمین پر پہاڑ کے نیچے اترنے کے قابل نہیں ہے۔ تو پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس بلا کو ٹال دے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان اللہ کے حکم سے اللہ ایسے پرندے کو بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی،
اور وہ اٹھا کر انہیں دور لے جا کے پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے زمین میں شادابی آئے گی۔ اس وقت ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور اس انار کے ایک چھلکے کا بنگلہ بنا کر اس سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ہوگا ایک انار کا چھلکا، جس میں لوگ ایک بڑی جماعت خیمے کی طرح بیٹھ سکتی ہو، تو انار کتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ تو ایک بڑی جماعت ایک انار کھا کے سیراب ہو جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت، یہ نہیں ہے کہ چلو کوئی افسانہ یا کہانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحیح مسلم ہی میں نے آپ کو اس سے پہلے دجال کے فتنوں سے متعلق بیان کیا تھا، حضرت نواس بن سمعان کی روایت، اس میں بڑی تفصیل تھی، تو اسی میں ہے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، جو صحیح مسلم کی میں نے روایت ابھی آپ کو بتائی، کہ ایک جماعت ایک انار کھائے گی تو سب افراد سیراب ہو جائیں گے، سیر ہو جائیں گے، اس کا چھلکا ان کو سب کو سایہ دے سکے گا۔ دودھ والے جانوروں میں اللہ اتنا برکت دے گا اس زمانے میں کہ ایک دودھ والی اونٹنی سے ایک بڑی جماعت کا گزارا ہو جائے گا۔ ایک دودھ دینے والی گائے قبیلے کے لیے، پورے قبیلے کے افراد کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایک بکری، دودھ دینے والی بکری ایک بڑے کنبے کو کافی ہو جائے گی۔ اور اسی انداز سے خوشگوار اور بابرکت ایام گزر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پر ایک خوشگوار، نرم و نازک ٹھنڈی ہوا بھیج دے گا۔ ان کے بغلوں کے نیچے سے، اہل ایمان کے بغلوں کے نیچے سے یہ ہوا گزرے گی، تو ہر مسلمان، ہر اہل ایمان جو مومن ہوگا اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ باقی ایسے لوگ رہ جائیں گے جو سر عام سڑک پہ، بازاروں میں، گلیوں میں زنا کرتے، جیسے گدھا اپنی گدھی پر جفتی کرتے ہوئے شرم اور عار محسوس نہیں کرتا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ایسے ہی بے شرمی کے ساتھ ایک ایسا دور بھی گزرے گا اس زمانے میں، جب اہل ایمان سب اٹھ جائیں گے، لوگ کہیں گے کاش کسی دیوار کے پیچھے جاؤ، سڑک پہ کیا ہے، راستہ تو چھوڑ دو۔ تو راستے میں ہی زنا لوگ کرتے رہیں گے جانوروں کی طرح۔ تو ایسے ہی شر پسند لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی میرے بھائیوں۔ تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اس حدیث کے فوائد، بہت سارے فوائد ذکر کیے محدثین نے۔ میرا خیال ہے میں نے بہت سارے فوائد پہلے درسوں میں بھی ذکر کیے ہیں، یہاں بھی اس حدیث کا خلاصہ یہ کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کو کرنی چاہیے، اور علماء کو بھی چاہیے کہ قیامت کی صحیح نشانیاں لوگوں کو سنائیں، بتائیں، اور خصوصاً دجال کے بارے میں انہیں خبر کریں تاکہ وہ اس فتنے سے بچیں۔ اس حدیث میں گھڑی کی ایجاد کے تعلق سے بھی ایک پیشن گوئی کی گئی۔ وہ کیسے؟ صحابہ کرام نے اس کے دجال کے بارے میں جب پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ آئے گا تو زمین میں کتنے دن ٹھہرے گا، آپ نے فرمایا 40 دن، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے کہا پھر ہم اس وقت کیا صرف 5 نمازیں پڑھیں، 1 سال کے برابر والا جو دن ہوگا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا 24 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے اس کے حساب سے تم اپنی نمازوں کا خیال رکھنا۔ تو معلوم ہوا کہ لوگ وقت معلوم کرنے کے لیے اس وقت کسی آلے کا سہارا لیں گے تو گھڑیاں موجود رہیں گی۔ تو بہرکیف دجال جب ظاہر ہوگا تو اس دنیا کا نظام چند دنوں کے لیے، چند ایک محدود وقت کے لیے موجودہ نظام معطل کر دیا جائے گا، کیونکہ کبھی 1 سال کا 1 دن تو ہوا نہیں کرتا۔ اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوئی جو عقیدے کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، آج بھی وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، اور زمین پر آخری دور میں اتریں گے۔ دجال کا جب ظہور ہوگا تو دمشق کے جامع مسجد کے سفید مینارے پر فرشتوں کے 2 پروں پر سہارا لیے اتریں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے، اقامت کہی جا رہی ہوگی۔ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے ان کے علامتوں سے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ تو مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے کہ آپ آئیں، یہ مہدی تو ایک نیک انسان ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، تو نبی کی موجودگی میں کیسے امامت کروں؟
تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے چونکہ آپ کے لیے اس نماز کی اقامت کہی گئی، آپ ہی امامت کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام ایک عام امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے، نزول ہوگا ان کا، نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں۔ اچھا، اس حدیث میں ایک اور چیز یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے معاملات، ان کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی، اور ان کو اللہ نے بہت سے معجزے دیے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کافروں نے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب کافر جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کی سانس کی مہک جہاں تک جائے گی وہاں تک کوئی کافر زندہ نہیں رہے گا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی اس روایت میں موجود ہے کہ اچھا ان کی سانس کی مہک کہاں تک جائے گی، یہ بھی ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ ان کی نظر جہاں تک جائے گی ان کی سانس کی مہک بھی وہاں تک جائے گی، تو جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی مہک لگے گی وہ کافر ختم ہوتا جائے گا۔ اسی لیے دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو کیا ہوگا، نمک کی طرح پگھلتا ہوگا اور دیکھتے ہی بھاگنا شروع کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نیزہ لے کر اس کو پیچھا کریں گے لد کے مقام پر، جہاں آج اسرائیل کا ایک فوجی اڈہ بھی ہے اور ہوائی اڈہ بھی ہے، تو وہاں جا کے قتل کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے تعلق سے اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ وہ جسمانی لحاظ سے قوی ہیکل ہوں گے، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، ٹڈی دل فوج کی طرح سے نکلیں گے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اچھا، ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے، یاجوج ماجوج ہیں تو پھر کہاں ہیں؟ اس وقت ساری دنیا لوگ کہتے ہیں سمٹ گئی ہے اور گلوبل ولیج کی طرح ہو گئی ہے، وہ تو ہیں تو کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ روس کے باشندے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چائنا کے لوگ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تبت کے لوگ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اسی طرح کی باتیں، ہر ایک اپنے اپنا ایک تخمینہ اور انداز سے باتیں کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، صحیح عقیدہ یہی رکھنا چاہیے، وہ ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اللہ نے اس کو راز میں رکھا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسے ہیں، جیسے مثال کے طور پر دجال کو تمیم داری اور ان کے 30 ساتھیوں نے سمندر کے ایک بند جزیرے میں دیکھا، اس سے کلام کیا، دجال نے ان سے بہت سارے سوالات کیے اور ان کے جوابات بھی دیے، تو معلوم ہوا کہ جس طریقے سے دجال اس وقت سمندر کے کسی بند جزیرے میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے جزیرے آج بھی غیر آباد ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی چند دن پہلے معلوم ہوا کہ یمن کے یا کچھ جزیرے جس کے بارے میں جھگڑا چل رہا ہے، سعودی عرب کہتا ہے کہ وہ ہمارے جزیرے، اہل یمن کہتے ہیں وہ ہمارے جزیرے، تو وہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی جاتا آتا نہیں۔ تو ایسے ہی کسی بند جزیرے میں دجال ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی 5 قسم کی دیواریں آج تک دریافت ہو چکی ہیں، بڑی بڑی، جو عجوبہ روزگار تصور کی جاتے ہیں، جس میں سے سب سے بڑی دیوار چین تصور کی جاتی ہے۔ بہرکیف یاجوج ماجوج موجود ہیں، وہ کون ہیں اس وقت کے آبادی میں ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا، تو ہمارا اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کے دعاؤں کے نتیجے میں اچانک اللہ ایک وائرس بھیجے گا، ان کے گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہوگا اس وائرس کے ذریعے سے، اور وہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور ان کی شر انگیزی اور فتنہ پردازی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ زمین میں قتل و غارت گری کر کے جب ختم کریں گے سارے لوگوں کو، وہ جو بھی ملے گا راستے میں ان کے، تو پھر آسمانوں پہ تیر پھینکیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے آسمانوں پہ تیر پھینکیں گے، اوپر سے 3 خون آلود ان کو نیچے زمین پہ گریں گے، کہیں گے اب تک تو ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا تھا، اب آسمان میں بھی کوئی باقی نہیں رہا۔ اتنا غرور، اتنا گھمنڈ، اتنا تکبر ان کے دماغوں میں جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے وائرس کو بھیجیں گے جو ان کے گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہوگا، اسی کے ذریعے سے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے۔ کتنے سال؟ 40 سال زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد نباتات، حیوانات کے پیداوار میں بہت زیادہ برکت ہو جائے گی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام مدینہ کا رخ کریں گے، مدینہ تشریف لائیں گے، وہاں ان کی موت ہوگی، اور وہیں صحابہ کرام کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر
حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اس وقت 3 قبریں ہیں، اسی کے بغل میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دفنایا جائے گا۔ تو جب اٹھیں گے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام، تو ابو بکر، عمر اور عیسیٰ علیہ السلام سب ایک ساتھ اٹھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلفاء ہوں گے۔ مسلمانوں کی تعداد بالکل آخری زمانے میں کم ہوتی جائے گی۔ آخرکار ایک خاص ہوا یمن کی طرف سے نکلے گی، آئے گی، تو جو بھی دنیا میں مسلمان رہیں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے ابتدائی مراحل میں سے سور پھونکنے کا بھی مرحلہ ہے، اس پر سب لوگ مر جائیں گے۔ تو جب نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، تو پھر قیامت انہی برے لوگوں پہ قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحلوں سے ہمیں محفوظ و مامون رکھے، ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔